الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 یہیں سے پڑھنا ہے نا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجدن مسجد بنائی، کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ کیوں بنائی؟ ضرارن نقصان پہنچانے کو، اس لیے وکفرن اور کفر کے سبب، وتفریقن اور تفریقہ ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان۔ توجہ بھائی صبر کی طرف، سمجھ آ رہا ہے صبر کی طرف؟ پھر دیکھیے والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجدن ضرارن، کس لیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے۔ کتنی مرتبہ آپ نے لفظ پڑھا ہے ضرر؟ لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو نقصان پڑھا ہے پیچھے، نقصان پہنچانے کو، وکفرن اور کفر کے سبب، وتفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے۔ شان نزول سن لیجئے، یہ آیا مبارکہ منافقین کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی۔ وہ چال کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر حضور سے کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں ملت حنفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ کہنے لگا میں بھی اسی دین پر ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ نے اس میں ایک اور کچھ ملا دیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ اور ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو مسافرت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ احد کے دن ابو عامر فاسق نے حضور سے کہا کہ میں جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے مصروف جنگ ہوں گا۔ کوئی بھی قوم آپ سے جنگ کرے گی نا تو میں ان کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ اس نے یہ بکواس کی۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ حضور کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے جو سامان جنگ ہو سکے، قوت، اسلحہ سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ ابو عامر فاسق نے مدینے کے منافقین سے کہا میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے۔ یہ منافقین نے حضور سے عرض کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے پابہ رکاب ہوں، یعنی میں بالکل سواری پہ بیٹھا ہوا تبوک کی طرف جا رہا ہوں۔ واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت رب لم یزال نے اس آیا کا نزول فرمایا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ابو عامر فاسق جو تھا وہ ملک شام میں کسی سفر کی حالت میں بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہو کر مر گیا۔ توجہ بات سمجھا رہی ہے، سنیے ذرا۔ والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنائی مسجدن، درارن، نقصان پہنچانے کو، وکفرن، اور کفر کے سبب، وتفریقن، اور تفریقہ ڈالنے کے لیے، بین المومنین، وارصادن، اور اس کے انتظار میں، لمن حارب اللہ ورسولہ، من قبل، اس کے انتظار کے لیے جس نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے، من قبل، پہلے سے، من قبل، پہلے سے، یعنی یہ ابو عامر فاسق وہی تھا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور بھی ضرور قسمیں کھائیں گے، کس بات کی؟ ان اردنا، ہم نے نہیں چاہا، الا الحسنى، مگر بلائی چاہی۔ وہ یہ کہیں گے یہ مسجد بنائی ہم نے صرف بلائی کے لیے، بکواس کرتے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ تو پتہ چلا وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے جس میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بکواس بکی جائے، حضور کے صحابہ کے خلاف بھونکا جائے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ مت یہ سمجھو کہ یہ بھی مسجد ہے یار، چلو یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس مولوی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ جو مولوی حضور کا گستاخ ہو وہ مولوی نہیں ہے، وہ امامت کے لائق نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ اب قرآن آپ کے سامنے ہے، آیا مبارکہ آپ کے سامنے ہے، حضور نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اور اس کو جلانے کا حکم دیا، اور اسی جگہ پہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا دیا۔ کہ وہ مسجد، ہم کہتے ہیں یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، یہ مسجد نہیں ہے جس میں حضور کی گستاخی کی جائے، جس میں حضور کے صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، حضور کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، وہ مسجد نہیں ہوتی۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہر ہرے گہرے پیچھے نماز بھی نہ پڑھ لیا کرو۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ لا تقم، محبوب کھڑے نہ ہونا، فیہ، اس مسجد میں، ابداً، کبھی بھی، حالانکہ وہ مسجد بنائی تھی انہوں نے۔ لمسجدن، بے شک مسجد، اس سے سا، وہ ہے جس کی بنیاد رکھی گئی التقوی، پرہیزگاری پر، من اول یومن، پہلے دن سے ہی۔ کب سے؟ پہلے دن سے ہی۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ جب حضور ہجرت فرما کر آئے تو اس وقت مسجد قباء سب سے پہلے تیار کی، جس کی بنیاد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھی، اور جب تک حضور نے قباء میں قیام فرمایا اسی مسجد میں نماز پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اسے اللہ تعالیٰ پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد نبوی سے سیدھا بازار مسجد قباء کی طرف جاتا ہے، بعض حاجی جو ہے وہ پیدل ہی چل پڑتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ نے فرمایا مسجد تو وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد ہے پہلے دن سے ہی۔ بات سمجھا گیا؟ احق کو، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ محبوب آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس میں وہ لوگ ہیں، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا، خوب ستھرا ہونا، جو خوب ستھرا ہونا
واللہ یحب المطہرین، ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔